اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام حاضرین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہر سال پیدائش محمد مصطفیٰ آقا صلی والسلام کو پوری امت دنیا میں انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ آپ کی پیدائش کا دن مناتی ہے۔ 12 ربیع الاول صحیح تاریخ ہے، آپ کی تاریخ پیدائش ہے یا نہیں، اور اس کے علاوہ اسلام میں یا اس عید میلاد النبی کا اضافے سے کن کن خرافات کا اضافہ ہوا ہے، اس بحث و تمہیز سے قطع نظر کچھ انتہائی تکلیف دہ اور اذیت ناک رسومات اور عادات کو اسلامی تہوار بنا کر ہر سال پستی کی جہالت کی مزید گھٹیا مثالیں قائم کی جا رہی ہیں، اور انہی سب خرافات کو زیر بحث لانے کے لیے یہ آڈیو بنانے کی جسارت کی جا رہی ہے، کیونکہ ان خرافات و رسومات کا نہ تو اسلام سے تعلق ہے، نہ صحابہ اجمعین کے طریقے سے، نہ ہی عشق مصطفیٰ کی آبیاری ہے، اور نہ ہم دنیا اسلام کو اسلامی تعلیمات و روایات کی کوئی اعلیٰ تصویر پیش کر رہے ہیں۔ ہم 21ویں صدی کے مسلمان اسلام کے اصل روح عقائد کی اصل حقیقت سے نابلد اور قرآن کی تعلیمات سے ناآشنا نام نہاد مسلمان ہیں۔ ہماری فکر، ہماری سوچ، ہمارا کردار، عقائد اور عمل مشرکانہ، ہندوانہ، ملحدانہ اور یہود و نصارہ کی عکاسی کرتے نظر آتے ہیں۔ ہماری گفتار، ہماری کردار اور ہماری زندگیاں غیر مسلم تعلیمات کی ترجمانی کرتی ہیں۔ 1400 سال گزر گئے اور اس دوران اسلام کی تاریخ بے شمار مثبت و منفی اثرات سے گزری۔ اسلام دشمن قوتوں نے جاہل اور کمزور عقائد کے لوگوں کو اعلیٰ کار بنایا اور دنیا میں مسلمانوں کو اسلام کو ذلیل و رسوا کیا۔ عیسائیت و یہودیت نے اپنے مفادات کے لیے اس مسلمانوں کے عقائد، سوچ، فکر، عمل پر نت نئے تجربے کیے، قرآن کے احکامات، شریعت مطہرہ کی تبدیلی و تحریف کے لیے احادیث کا رد و بدل کیا، طرح طرح کے فتنے و فساد مسلم قوم پر مسلط کیے۔ آہستہ آہستہ یہ سازشوں کا زہر اسلام میں فرقہ واریت کی چنگاریوں کو بڑھاتا چلا گیا۔ شیعہ، سنی، بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی، نت نئے فرقوں نے دین اسلام کی عمارت کو کھوکھلا کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ خلافت سے ملوکیت کا دور آیا تو دین اسلام میں دراڑیں پڑتی گئیں، اور پھر شریعت مطہرہ میں نت نئے فتنوں نے عروج پکڑا اور عوام الناس صوفیانہ سلاسل کے نام پر بھی مزید بدعات اور فضولیات کا شکار ہوتے چلے گئے۔ جہاں تک صوفیانہ سلاسل کا تعلق ہے تو صوفیانہ سلاسل کی تعلیمات نے کفر کے اندھیروں میں شمع توحید کو روشن رکھا، اسلام، قرآن اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجاگر کیا۔ تمام روحانی صوفیانہ سلاسل، چاہے قادری ہوں، چشتی ہوں، نقش بندی ہوں یا سہروردی یا قلندی، نظامی وغیرہ، ان بزرگوں نے اپنے عہد میں اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، تبلیغ اسلام کی اور عبادات، تزکیہ نفس اور اصلاح نفس کو بالکل پوری تعلیمات پر اصلاح نفس کی جدوجہد بھرپور طریقے سے کی۔ انہی بزرگان دین نے شمع توحید کو روشن رکھا اور عوام الناس کے عقائد کی اصلاح اور تربیت کی، لیکن معذرت کے ساتھ کہ خانقاہی اور صوفیانہ سلاسل کے نام پر بھی ہم لوگ مسلمان جو ہیں وہ مزید بدعات اور فضولیات کا شکار ہوتے چلے گئے، اور قبر پرستی اور مزار پرستی نے جگہ بنا لی۔ ہم آج اس قحط و رجال کے دور میں کھڑے ہیں، ہر طرف فتنوں کی یلغار ہے، اسلام کے دشمن کفر و الحاد سپر پاورز کے امام مسلم امہ کے انداتا بن گئے ہیں۔ پوری دنیا اسلام میں اس وقت ایک امت مسلمہ معاشی، معاشرتی، دینی، اخلاقی اور نفسیاتی اعتبار سے پستی و ابتری کا شکار ہے۔ کہیں قادیانی فتنے اسلام اور ختم نبوت کے عقیدے کو لے کر زیرپا کرنے کی جدوجہد میں ہر باطل قوت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کہیں شیعہ، مولوی، صحابہ کرام اور عترت مصطفیٰ پر ہر جھوٹ اور استہزاء گوئی سے دکان چمکاتے نظر آتے ہیں۔ کہیں بریلوی اور اہل حدیث ایک دوسرے پر خود کفر کے فتوے لگاتے نظر آتے ہیں، اور کہیں اہل سنت خود ہی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ اور سنت مبارکہ کی توہین اور بے حرمتی کرتے نظر آتے ہیں۔
افسوس یہ ہے کہ اسلام کی عمارت فرقہ واریت، نفرت اور تعصب کا شکار ہو کر کھوکھلی ہو گئی ہے، اور قرآن جو حق اور نور ہدایت کا اصل منبع و مرکز ہے اسے ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں بلکہ نام نہاد مسلمان ہیں۔ جس سے بات کریں وہ کہتا ہے کہ اس کی نسبت یا اس کی پہچان ہمیشہ اپنے مسلک اور سلسلے کے حوالے سے ہے۔ وہ قادری صاحب ہیں، یہ چشتی صاحب ہیں، وہ اہل حدیث ہیں، یہ بریلوی ہیں، وہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، لیکن ان سب میں مسلمان کہاں گئے؟ اسلام کی روح کہاں گئی؟ کلمہ حق کا نور کہاں گیا جو کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ توحید کا تصور کدھر گیا؟ ہم تو سب بت پرستی کا شکار ہیں۔ ہم سب نے اپنے اندر بت کدے سجا رکھے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی حقیقت پر کون عمل پیرا ہے؟ کون سنت ابراہیمی کو لے کر محمدیت کے نور سے منور ہے؟ آج کتنے لوگ ہیں جو سیرت محمدی کے صحیح پیروکار ہیں؟ ہم بھول چکے ہیں اپنے کلمے کے الفاظ، اس کی حقیقت اور اس کی طاقت سے بھی ہم نابلد اور بے خبر ہیں۔ وہ اللہ کی ذات پاک ہے، وہ اللہ رب العزت دو جہاں کا مالک، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب اور 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنی مخلوق سے پیار کرنے والا، وہ رازق و مالک اور وہ ہر نعمت عطا کرنے والا، لیکن پھر وہی مخلوق اس کی منکر، اس کی نافرمان، اس کے نبی کی نافرمان اور ناشکری۔ پھر ایسی قوم پر دنیا و آخرت میں کامیابی کیسے نازل ہو؟ ربیع الاول کا مہینہ بے شک وہ مبارک و افضل مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء کو اس کرۂ ارض پر بھیج کر اس کی رونق بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی رونق بڑھا دی اور اس کرۂ ارض کو شرف عظیم بخشا کہ اس زمین بابرکت کو بابرکت بنا دیا، اور اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین پر انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور ان کی بہتری کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے بھیجا، ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 برس کی زندگی میں اسلام، قرآن اور دین برحق کی ترویج و تبلیغ کی لیے جد و جہد کی، اور بنی نوع انسان کو قرآن نے حق کی شکل میں ایک حقیقی نظام سے متعارف کرایا۔ لیکن آج 21ویں صدی کا مسلمان حقیقی روح اسلام اور روح قرآن سے نابلد ہے۔ ایک طرف عامل مولوی ملا حضرات نے عوام الناس کی ضعیف الاعتقادی اور جہالت کا فائدہ اٹھا کر ان کو برباد کر دیا ہے، تو دوسری طرف گدی نشین، سجادہ نشین حضرات جن کا روحانیت سے دور کا تعلق نہیں، اور وہ اپنے اسلاف اور بزرگوں کے کھولے گئے اکاؤنٹ پر عیش و عشرت کی زندگیاں گزارتے ہیں۔ عوام اتنی جاہل ہے کہ انہیں نہ شعور ہے نہ احساس، اور وہ اپنے پیر کے خلاف یا پیر پرستی اور قبر پرستی کے اندر مست ہے۔ اندھے، گونگے، بہرے، گدھے یا بھیڑ بکریوں کی طرح جہاں چاہو جھانک دو۔ اسی لیے آج مذہبی عقائد یا تو فضول تنقید و بحث کا شکار ہیں، اور عمل سے آج کا مسلمان کا دور دور تک بھی واسطہ نہیں، اور یا پھر بالکل قبر پرستی، پیر پرستی اور اندھی تقلید نے لوگوں کو قرآن و سیرت سے دور کر دیا ہے۔ بات ہو رہی تھی عید میلاد النبی کی خرافات کی۔ جہاں تک جشن آمد ظہور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے تو میری امت کے پیارے بہن بھائیوں، ضرور جشن مناؤ، ضرور خوشی مناؤ، لیکن طریقہ درست کر لو۔ اللہ کے محبوب کی تعریف و ثنا کے لیے احسن و اعلیٰ طریقہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور طریقہ سنت پر عمل کرنا ہے۔ اپنی زندگیوں کو محمدی رنگ میں رنگ لو۔ فرائض عبادات کے ساتھ ساتھ حقوق العباد اور احکامات معاملات شرعیہ کو اپنی اہم ترین سمجھو، زندگیوں میں اپنی اہم ترین مقام دو۔ فرد بحیثیت مسلم، اسلام امت مسلمہ کے بین الاقوامی حرمت و عزت کو پامال نہ کرے۔ میلاد النبی کے نام پر سیرت محمدی کی سربلندی کے لیے جو جلسے، جلوس، سیمینار، محفل میلاد کا ہر طرف اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن اکثر محفل میلاد میں آداب ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاسداری نہیں کی جاتی۔ عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے۔ اکثر ایسے مواقع پر بہت سے نازیبا اور گھٹیا سو کارڈ مسلمان بہت ساری غلط حرکات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ بے حساب لنگر دیگیں پکوائی جاتی ہیں، لیکن جن سڑکوں، گلیوں، محلوں پر سٹیج بنا کر راستے بند کر کے
اور گلے پھاڑ پھاڑ کر نعتیں پڑھی جاتی ہیں، وہاں 13 ربیع الاول کی صبح دیکھیں۔ اس قوم کی نفاست اور اس صفائی پسندی کی تصاویر آپ کو شرمسار کر دیں گی، اور ان کو دیکھ کر یہود و نصارہ کو بھی شرم آئے گی، کیونکہ دین اسلام کے مطابق صفائی نصف ایمان ہے۔ تو یہاں پر آدھا ایمان تو مسلمان فارغ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آپ ایک بات اور بھی دھیان کریں کہ آپ نے جو جھنڈیاں اور جو آپ نے بینرز وغیرہ بنائے ہوتے ہیں جس پر کلمہ، نالین پاک کے عکس، اور اس پر درود شریف اور بہت ساری اعلیٰ سے آیات قرآنی لکھی ہوتی ہیں، اگلے دن کچرے میں پڑے ملتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ تعالی ہمیں اس غلط کاری سے محفوظ کرے، یا ہمیں اس جہالت سے محفوظ کرے اور اس گناہ سے بچائے۔ مزید عاشقین مصطفیٰ کی نعتوں کے الفاظ، ان کی طرز ملاحظہ کریں۔ اکثر شرکیہ کلمات اور اکثر گانوں کی طرز پر گائی جانے والی نعتیں اور قوالیاں اونچی آواز میں لگا کر خوب جاہلانہ اچھل کود کو دھمال یا وجد کا نام دیا جاتا ہے۔ 12 ربیع الاول کے اہتمام زور و شور سے ہوتے ہیں، لیکن نماز کی کسی کو فکر نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، کیسی اعلیٰ محبت مصطفیٰ ہے۔ مزید سنیے، یہ نعت خواں حضرات کا جو سیزن ہے، کاروباری سیزن شروع ہوتا ہے ربیع الاول کے آغاز ہوتے ہی، اور ایک ایک رات کا جو بہترین نعت خواں ہیں وہ ایک ایک رات کا 1 لاکھ یا کئی لاکھوں کے حساب سے چارج کرتے ہیں، VIP ہوٹلز میں ٹھہرتے ہیں اور اپنے لگژریز گاڑی میں سفر کرتے ہیں، خوب پاگل کرتے ہیں عوام کو۔ اور بہت کم ایسے نعت خواں ہیں جو محفل میلاد میں ادب مصطفیٰ کا لحاظ رکھتے ہیں اور جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی سچی شمع روشن ہے، اور وہ اپنی زندگی کو صرف اور صرف اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں اور سنت حسان بن ثابت کو پورا کرتے ہوئے نعت خوانی کرتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کا دن گزرتا ہے تو رات کو قوالی کی محفلیں سجا لیتے ہیں، اور وہاں کی خرافات کا کوئی حال نہ پوچھیے۔ سما اور اس کے آداب سے نابلد یہ جاہل عوام بھنگڑے ڈال کر ناچ کر ساری دنیا میں اسلام کا اور صوفی ازم کا اور اپنے دین کا مذاق بناتے ہیں۔ قادریہ سلسلے میں ایک آپ نے دیکھا ہوگا سیفی سلسلہ ہے، جسے کرنٹ والا سلسلہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ مرشد جو ہوتا ہے یا استاد ان کا کوئی مرید کو اپنے ہاتھ لگائے یا کوئی ذکر کروائے تو مرید بے قابو جانور کی طرح اچھلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اب کیسی روحانیت ہے اور کیسی فقیری ہے۔ اللہ معاف کرے، ایسے سلاسل دین اسلام کی بے عزتی کرتے ہیں۔ محبت محمد مصطفیٰ کا اس قسم کی خرافات سے کوئی دور دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اہل فقر صوفیانہ کرام کی تعلیمات سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ دور اور اس میں فتنوں کی یلغار ہے۔ امت کو آج بھی 313 حق پرست صاحب علم اور صاحب عمل چاہیے جو دین پر حق کو نافذ کریں، اور انہی کی مدد کے لیے آج بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کی قطار در قطار مدد کے لیے بھیج دے گا انشاءاللہ العزیز۔